روح القدس مسیحی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، اور پھر بھی ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی زندگیوں میں اس کے کردار کو سمجھنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے اور خدا ہمارا باپ ہے، لیکن روح القدس کا کیا ہوگا؟ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیسے فٹ بیٹھتا ہے، اور یہ ہماری روحانی نشو و نما کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب وہاں موجود ہیں، کھوئے ہوئے اور خدا سے منقطع ہونے کا احساس ایسا محسوس کرتے ہوئے کہ ہم اپنے ایمان کی حرکات سے گزر رہے ہیں بغیر کسی مقصد اسمت کے حقیقی احساس کے۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہم اپنی بائبل پڑھتے ہیں، ہم گرجا گھر جاتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح ہم اب بھی اندر سے خالی محسوس کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، اگر ہم کافی اچھے نہیں ہیں، اگر خدا ہماری بات نہیں سن رہا ہے۔ ہم تنہا محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم لوگوں سے گھرے ہوئے ہوں، اور ہم اس احساس کو ختم نہیں کر سکتے کہ کچھ غائب ہے۔ یہ جدوجہد حقیقی ہے، اور یہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ عام ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے دماغ اپنے ایمان کو کھونے کے بغیر ہر دن اسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ محسوس کرتے ہوئے تھک چکے ہیں کہ ہم کافی اچھے نہیں ہیں، یہ محسوس کرتے ہوئے تھک چکے ہیں کہ ہم خدا کی محبت کے لائق نہیں ہیں۔ ہم تنہا محسوس کرتے ہوئے تھک چکے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں جو ہماری پرواہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں بات یہ ہے کہ ہمیں اس طرح جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے کے ذریعے جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا محسوس کرتے ہوئے کہ ہم صرف تیز رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہم روح القدس کو اپنی زندگیوں میں مدعو کرتے ہیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ہم مقصد کا احساس، سمت کا احساس، امن کا احساس محسوس کرنے لگتے ہیں جسے ہم پہلے کبھی نہیں جانتے تھے۔ میں نے اسے اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی دیکھا ہے۔ جب ہم روح القدس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، جب ہم اسے قابو پانے کی دعوت دیتے ہیں تو حیرت انگیز چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ ہم خوشی کا تجربہ کرنا شروع کرتے ہیں، نہ صرف خوشی بلکہ ایک گہری بیٹھی خوشی جو یہ جاننے سے حاصل ہوتی ہے کہ ہم وہی ہیں جہاں ہمارا ہونا ہے۔ ہم امن کا احساس محسوس کرنے لگتے ہیں، نہ صرف تنازع کی غیر موجودگی بلکہ ایک گہری بیٹھی ہوئی امن جو یہ جاننے سے حاصل ہوتی ہے کہ ہم خدا کے پیارے اور قبول کیے گئے ہیں۔ میری زندگی کے سب سے طاقتور لمحات میں سے ایک وہ تھا جب میں نے آخر کار روح القدس کے حوالے کر دیا۔ میں ایک مشکل وقت سے گزر رہا تھا، کھویا ہوا اور تنہا محسوس کر رہا تھا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کروں۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ یسوع نے روح القدس کو میرا تسلی دینے والا، میرا رہنما اور میرا دوست بننے کے لیے بھیجا تھا۔ لہٰذا میں نے ایک گہرا سانس لیا اور میں نے روح القدس کو قابو پانے کی دعوت دی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے کندھوں سے کوئی بوجھ الفاٹے لیا گیا ہو۔ اچانک میں نے مقصد کا احساس، سمت کا احساس اور امن کا احساس محسوس کیا جو میں پہلے کبھی نہیں جانتا تھا۔ روح القدس صرف ایک اچھی چیز نہیں ہے، یہ ایک لازمی چیز ہے۔ یہ ہماری حقیقی صلاحیت کو کھولنے، مقصد اور سمت کی زندگی گزارنے کی کلید ہے۔ افراتفری اور الجھن کے درمیان بھی یہ خوشی اور امن کا تجربہ کرنے کی کلید ہے۔ تو آئیے ریکیپ۔ روح القدس کو ہماری زندگیوں میں مدعو کرنا صرف ایک اچھا خیال نہیں ہے، یہ ہماری روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ یہ ہماری حقیقی صلاحیت کو کھولنے، خوشی اور امن کا تجربہ کرنے اور مقصد اور سمت کی زندگی گزارنے کی کلید ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ، اور میں ذیل کے تبصروں میں روح القدس کے ساتھ آپ کے تجربات کے بارے میں سننا پسند کروں گا۔ اگر آپ خادی کے ساتھ جڑنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اگر آپ خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں یا کھو رہے ہیں، تو میں آپ کو حوصلہ دیتا ہوں کہ روح القدس کو ابھی اپنی زندگی میں مدعو کریں۔ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اور مجھے بتائیں کہ یہ کیسے جاتا ہے۔ روحانی ترقی سے متعلق میری دوسری ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں، اور میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دیکھوں گا۔